اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گستاخ رسول کا بھیانک انجام۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ اس کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا۔ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اس کو ابو لہب شعلے والا کہا جاتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سب قبیلے آپ کے مخالف ہو گئے۔ البتہ بنو ہاشم اور بنو مطلب نہ صرف آپ کے مخالفت سے باز رہے بلکہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کرتے رہے، لیکن ابو لہب نے بنو ہاشم میں ہونے کے باوجود آپ کی سخت مخالفت کی اور صفا والے دن آپ کو یہاں تک کہا کہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے یوں بد دعا دی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بد دعا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت اور بردباری کی خبر بھی دی، یعنی یہ پیش گوئی فرما دی کہ یہ گستاخ عنقریب ذلت کی موت مرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ غزوہ بدر کے چند روز بعد یہ عطسہ کی بیماری میں مبتلا ہوا، جس میں طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی ہے۔ اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ اس حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ مرنے کے بعد 3 دن تک کوئی اس کی لاش کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سخت بدبودار ہو گئی۔ جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو طعنے دینے شروع کیے تو انہوں نے گڑھا کھود کر لکڑیوں کے ساتھ اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینک دیا اور اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال دی۔ ابو لہب بہت مالدار اور سخت بخیل شخص تھا۔ اس کی مالداری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں ایک تھا جو 200 اقیہ سونے کے مالک تھے۔ ایک اقیہ 3.25 تولے کا ہوتا ہے۔ کسب کا مطلب کمائی ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے اولاد مراد لی ہے کیونکہ اولاد کو بھی انسان کی کمائی کہا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان من اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وولدہ من کسبہ، بلا شبہ جو کھانا آدمی کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ چیز ہے جو آدمی اپنی کمائی سے حاصل کرے، اور آدمی کی اولاد بھی اس کی کمائی میں داخل ہے۔ ابو لہب کو جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا، جو کچھ میرا بھتیجا کہتا ہے وہ حق ہوا تو میرے پاس مال اولاد بہت ہے، اس کو فدیے میں دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ لیکن جب اللہ کی گرفت آئی تو اس کی رئیسانہ حیثیت اور اس کی اولاد اس کے کچھ کام نہ آئے، بلکہ اس کی بیٹی درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں اور اسلام قبول کر لیا، اور دونوں بیٹوں عتبہ اور معتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام قبول کر لیا، جبکہ ابو لہب اپنی بختی کی وجہ سے بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ کا ایندھن بنا۔ ابو لہب کی بیوی کا نام عروہ اور کنیت جمیل تھی۔ یہ حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ آپ سے دشمنی اور مخالفت میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی، خاصی بد زبان اور بد اخلاق عورت تھی۔ جنگل سے خاردار جھاڑیاں لا کر رات کے اندھیرے میں آپ کے گھر کے آگے ڈال دیتی تاکہ صبح آپ باہر نکلیں تو کانٹوں سے پاؤں زخمی ہو جائیں۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو یہ مٹھی بھر کنکریاں لے کر بیت اللہ کی طرف یہ شعر پڑھتی ہوئی گئی، مزمم معصینا وعمرہ ابینا ودینہ قلینا، ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جمیل آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہو گئی اور ان سے کہنے لگی، مجھے معلوم ہوا کہ تیرے ساتھی نے میری مذمت کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، کعبہ کے رب کی قسم انہوں نے تیری مذمت نہیں کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری مذمت نہیں کی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیری مذمت کی ہے۔ چنانچہ وہ یہ کہتی ہوئی لوٹ گئی کہ قریش جانتے ہیں کہ میں ان کی سردار کی بیٹی ہوں۔ دنیا میں جس طرح یہ اپنے خاوند کی اس کے کفر مخالفت میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی، اور جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے۔ دنیا میں ابو لہب کی بیوی گردن میں بڑا قیمتی ہار پہنتی تھی
اور کہا کرتی تھیں کہ لات اور عزی کی قسم اس کو بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت پر خرچ کروں گی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج وہ جس ہار پر فخر کر رہی ہے، کل قیامت کے دن جہنم میں اس کے گلے میں آہنی تاروں سے بٹا ہوا توق ہوگا۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ حق کی مخالفت کرنے والا حسین و جمیل ہونے کے ساتھ خواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ذلیل ترین ہے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی ہے۔ اور حق کو دل جان سے ماننے والا رنگ کا کالا ترین ہونے کے ساتھ محکوم غلام بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف دعوت تبلیغ ہے، کسی کو ہدایت دینا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اگر ہدایت دینے کا اختیار آپ کے پاس ہوتا تو دنیا کا کوئی فرد، بالخصوص آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار، جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ مال و دولت اور اولاد و آزمائش کا باعث ہیں۔ جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی چیز انسان کے کام نہیں آتی، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، مال و دولت کو راہ حق میں خرچ کرنا چاہیے اور اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اذیت و تکلیف دینا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا گستاخ رسول شعلوں والی بھڑکتی ہوئی آگ میں